بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جماعت نحم کا اردو نصاب کا سبق نمبر 6 کا ملمہ، اس کا دوسرا حصہ تشریح کے لیے آپ کے لیے حاضر ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ کلی اپنے ناریل جیسے سر پر پگڑی لپیٹتا ہوا، ناریل جیسے مطلب اس کا سر کا شکل ایسے جیسے ناریل و لمبوترا سا، اور لڑکی بجائے بیٹھنے کے مستربانہ یعنی بے چینی کی حالت میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ سامنے بینچ پر کوئی لمبا کمبل میں لپٹا گل بلا رہا تھا، یعنی تڑپ رہا تھا۔ اتنی سخت سردی تھی جنوری کی، تو کمبل میں لپٹا کوئی بندہ تڑپ رہا تھا، یعنی سختی سر کانپ رہا تھا۔ کہتی عجیب مصیبت ہے، وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، یعنی کیا مصیبت ہے آپ مان پڑی ہے۔ یہ کمبخت مرد یعنی بدبخت مرد ہر موقع پر آ دھمکتے ہیں، ہر موقع پر آ جاتے ہوتے ہیں، بیچ میں آ جاتی ہیں، بیچ میں آ گھستے ہیں۔ کچھ نہیں، یعنی کچھ اور تو کر نہیں سکتے، بس سیکنڈ اور انٹر کا شوشہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی سیکنڈ اور انٹر کی بات کر کے فساد والی بات جو ہے نا، وہ شوشہ کا مطلب فساد والی بات کر دیتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ پریشانی میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ اس نے کیوں پوچھا۔ تو یہ کہتا ہے اور تو کچھ نہیں، پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ سیکنڈ اور انٹر کی ہی بات کر کے نا فساد ڈال دیتے ہیں۔ اب اسے کیا معلوم کہ اس نے اس وقت جو میرے پاس دیکھا ہے بس یہی میری کل کائنات ہے۔ یعنی اب وہ پھر اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ وہ جو لڑکا ہے، کیا اس نے جو میرے پاس اس وقت موجود ہے ساری چیز، کیا کہ یہی میری پوری زندگی ہے، کل کائنات ہے، یہی میری ساری جو ہے نا، میں صرف اسی چیز کی مالک ہوں۔ اٹیچی کیس اور ہولڈ آن مطلب بستر بند، اور اچھے زمانے کی یادگار، یہ میرے پاس چیزیں ہیں۔ چرمی بٹوا یعنی جو اس کے بعد چھوٹا سا والیٹ ہوتا ہے، پرس جسے کہتے ہیں خواتین کا، وہ اس کا چمڑے کا بنا ہوا ہے، یہ جسے ایک سہیلی نے دیا تھا، اور ایک برقع جو میں نے چلتے وقت اس نے خالہ سے ادھار مانگ لیا تھا، اور مسافر عورتیں میلے کچیلے برقے والیاں دیکھتے ہی پھیل پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں کہ اس نے جو ہے نا وہ خالہ سے مانگ لیا تھا، کیونکہ مسافر عورتیں جو میلے کچیلے والی برقے والی ہوتی ہیں، وہ جب ڈبے میں جائیں تو وہ دیکھتے دور دور ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتی تاکہ کوئی اور نہ آگے بیٹھے۔ کہتی آج ہی دوپہر کو تو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تھا کہ خط آیا کہ چچا جان بیمار ہیں۔ امی جان کا خیال ہے کہ اگر گھر سے کوئی نہ دیکھنے نہ چلا جاتا تو اچھا تھا، دیکھنے چلا جاتا، یعنی امی جان نے کہا کہ اگر گھر میں سے کوئی ان کی خیریت پوچھنے چلا جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ وہ یہ کہیں گے ہم نے بھائی کے مرنے کے بعد، یعنی ہمارے ابا کے مرنے کے بعد بھاوج یعنی میری امی اور بھتیجے یعنی میرے بہن بھائیوں بھتیجوں کا خیال نہیں رکھا، اتنا خیال کیا کہ پیسے کو پیسہ نہ سمجھا، لیکن وہی برے وقت کے ساتھی نہیں۔ یہاں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے گھر کی طرف سے کوئی چلا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ پھر وہ لوگ کہیں کہ کیونکہ ان کے لڑکی کے والد فوت ہو چکے تھے جو یہ اسٹیشن پہ کھڑی تھی، تو کہتی وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے بھائی کے مرنے کے بعد ہم نے بھاوج اور بھتیجوں کا اتنا زیادہ خیال رکھا کہ ہم نے پیسے کو کچھ سمجھا نہیں، پیسے کو کوئی حیثیت نہیں دی، لیکن ہمارے پر جو برا وقت آیا ہے وہ ہمارا ساتھ ہی نہیں دے رہی، ہمیں پوچھنے تک نہیں آئے۔ بس اس نے جب اپنے ماں کے الفاظ اتنے سنے تو یہ جانے کو تیار ہو گئی کہ میں اب اپنے چچا کی خیریت پوچھنے جاؤں گی۔ امی جان نے کب سے 3 روپے جوڑ کر کے رکھے تھے، یعنی اکٹھے کر کے رکھے تھے، سنبھال کر رکھے تھے، 100 نکال کر دیے، یعنی اکٹھے کر کے اس کو دے دیے، اور کہا کہ تم عقیل یہ جس کا چھوٹا بھائی ہے اس کو ساتھ لے کر چلی جاؤ۔ عقیل بچہ ہی صحیح لیکن ہے تو لڑکا، یعنی عقیل ہے تو چھوٹا لیکن ہے تو لڑکا نا۔ کہتی ہے بس یہی بات مجھے ظاہر معلوم ہوتی ہے، بہت بری لگتی ہے، جانے وہ لڑکیوں کو کیا سمجھتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا لڈو پیڑا ہوں، یعنی ایک مثال دے رہی ہے وہ لڑکی جو اس پہ کھڑی ہوئی ہے، اسٹیشن پہ کھڑی ہوئی ہے، اپنی پچھلی کہانی بتا رہی ہے کہ کہتی ہے کہ کیا میں لڈو پیڑا ہوں، یعنی کہ میں مٹھائی ہوں جو مجھے کھا لے گا، اور عقیل کو اتنا بڑا آدمی سمجھ کر جو ہے نا ڈر کے مارے جو ہے نا نگل لے گا، یعنی اگل دے گا، مطلب اس کو کیا کہتے ہیں لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یعنی یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ میں ایسی مٹھائی تو نہیں ہوں، ایسا لڈو بڑا مٹھائی کا ایک حصہ ہے، ایسی مٹھائی یا ایسی کوئی چیز نہیں ہوں کھانے کی چیز کہ مجھے کوئی کھا لے گا اور پھر عقیل کو دیکھ کر کہ اتنے بڑا آدمی میری حفاظت کے لیے کھڑا، اس کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا، یعنی مجھے بخش دے گا، یعنی مجھے کچھ نہیں کہے گا، مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس لے سکتے ہیں کہ اگر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں لڈو پیڑا، یعنی میں کوئی ایسی چیز ہوں کہ جو کوئی مجھے تنگ کرنے لگے گا تو جب دیکھے گا کہ عقیل بہت بڑا آدمی لڑکا میرے ساتھ کھڑا ہے تو مجھے وہ چھیڑے گا نہیں یا مجھے وہ کچھ کہے گا نہیں۔ دوسرا مطلب آپ یہ لے سکتے ہیں۔
آخر کہتی ہے میں نے پھر مثال دی کہ آخر سلمہ اور رضیہ بھی تو لڑکیاں ہیں، یعنی وہ ہمارے محلے میں رہتی ہیں، وہ بھی تو لڑکیاں کیسے مزے میں تنہا یعنی اکیلے سفر کرتی ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا، یعنی امی نے جواب دیا، بھائی وہ بڑے آدمی کی لڑکیاں ہیں۔ تو میں نے جواب دیا، یعنی میں نے جب سنا کہ امی نے کہا وہ تو بڑے آدمی کی بیٹیاں اکیلی سفر کر سکتی ہیں، تو میں نے پھر کہا کہ اماں تب تو انہیں بلا مبالغہ یعنی اللہ جھوٹ نہ بلوائے کہ ان کو 1 درجن یعنی 12 نوکروں کے جھرمٹ میں سفر کرنا چاہیے، 12 نوکروں کے ساتھ مل کر ان کے مطلب 12 نوکر ان کے آس پاس ہونے چاہیے، تب جا کے وہ سفر کریں، کیونکہ وہ امیر ذات ہیں اور میں اکیلی ہوں، ہم جو ہے نا ایک بندہ میرے لیے کافی ہے، کیونکہ ہم ایک ہی کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ بڑے امیر لوگ ہیں، وہ 12 نوکروں کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، تو 12 درجن یعنی 1 درجن کا مطلب ہوتا ہے 12، یعنی 12 نوکر اس کے آس پاس ہوں تو وہ سفر کر سکتی ہیں۔ چونکہ ہم غریب ہیں اس لیے ایک ہی کا سفر خرچ نکلنا مشکل ہے، کیونکہ ہم غریب ہیں اس لیے ہمارے ساتھ ایک بچہ ہی ہے، ایک آدمی جا سکتا ہے۔ کجا یعنی کہاں ایک ننھا محافظ کے ساتھ، یعنی کہاں ایک چھوٹے سے حفاظت کرنے والے بندے کے ساتھ، اور ایسے بندے کے ساتھ جس کی حفاظت خود مجھ پر فرض ہوگی۔ ایسا چھوٹا بچہ بھیج رہی ہیں جس کی حفاظت مجھے خود کرنی ہوگی، جس کی دیکھ بھال مجھے خود کرنی پڑے گی، کہ کیا وہ میری حفاظت کرے گا؟ غرض گھنٹوں یعنی بہت زیادہ گھنٹوں ان سے بحث یعنی بات کرنے کے بعد تب کہیں جا کر عقیل صاحب کے پہرے سے نجات ملی، یعنی اماں نے عقیل کو میرے ساتھ نہ جانے پر راضی، میں نے اماں کو راضی کر لیا، وہ راضی ہو گئی کہ عقیل اب تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ کھانسی کی کھوں سے وہ چونکی، یعنی ابھی وہ ویٹنگ روم انتظار گاہ میں کھڑی ہے، وہاں سے کسی کے کھانسنے کی آواز آئی تو وہ ایک دم حیران ہوئی، کیا دیکھتی ہے کہ کمبل کی گٹھری کھلی، یعنی کمبل ایک طرف ہٹا، گٹھری کا مطلب جو بندہ کمبل لپیٹ کر سویا ہوا تھا ایسے لگ رہا تھا کوئی گٹھری پڑی ہوئی ہے، ذرا دبکے سے سویا ہوا تھا، تو جب کمبل ایک طرف ہٹا اور ایک جھریوں کا مارا بگلے کے پر جیسا سفید بالوں کا چہرہ، یعنی اس میں سے ایک ایسی شکل نکلی جس کے یعنی جب کمبل کی گٹھڑی یا کمبل ایک طرف ہٹا تو وہاں سے ایک ایسی عورت، ایک ایسا چہرہ نکلا جس کے سر کے بال بہت سفید تھے، اور اس کے چہرے پر جو ہے نا بگلے کی طرح سفید، بگلے کے پروں کی طرح اس کے بال جو ہے نا سفید تھے، اور اس کے چہرے پر بہت زیادہ جھریاں تھیں۔ وہ اس کے سامنے وہ شکل تھی، وہ اپنی اس نے ڈھیلی ڈھالی فراک پہنی ہوئی تھی، ترشے ہوئے بال تھے، بال اس کے کٹے ہوئے تھے، اور ٹرنک پر رکھے ہوئے ہیڈ، یہ ٹرنک کہتے ہیں چھوٹے سے صندوق کو، باکس کو، جس میں کپڑے ٹیچی کیس جسے کہتے ہیں ڈالتے ہیں، تو پہلے زمانے میں ٹرنک استعمال ہوتے تھے، جس میں جیسے آج کل پیٹیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹے سائز کی ہوتی ہیں، جس میں کپڑے ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈال کر آسانی سے سفر کیا جا سکتا تھا، یعنی اس کے ٹوٹنے کا اتنا ڈر نہیں ہوتا تھا، ٹیڑھا ہونے کا۔ تو کہتی ٹرنک پر رکھے ہوئے ہیڈ یعنی ٹوپی سے لگ رہا تھا کہ وہ عیسائی بڑھیا معلوم ہو رہی ہے، کہ وہ ایسی عورت ہے جو بوڑھی بھی اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی یہاں پہ میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ کھانسی کی آواز سے وہ ایک دم حیران ہو گئی، اس نے مڑ کر دیکھا تو کہ کمبل کا ایک طرف ہوتا ہے، اور کمبل کے ایک طرف ہونے سے ایک ایسے بندے کا چہرہ اس کے سامنے آیا جس کے بال جو سفید تھے وہ بگلے کی پروں کی طرح سفید تھے، اور اس کے چہرے پر بہت زیادہ جھریاں تھیں، اور اس نے ڈھیلی ڈھالی فراک پہنی ہوئی تھی، کٹے ہوئے بال تھے، اور ٹرنک پر جو ٹوپی رکھی ہوئی تھی بالکل اس سے لگ رہا تھا کہ عیسائی بوڑھی عورت ہے۔ لڑکی نے ایک سخت تنقیدی نگاہ، تنقید مطلب ایک تنزیہ نظروں سے، کھا جانے والی نظروں سے جسے کہتے ہیں، ایک تنزیہ نظروں سے اس سوکھی مونڈھی یعنی اس پر دبلی پتلی بڑھیا پر ڈالی، یعنی لڑکی نے ایک تنزیہ نظر اس یعنی دبلی پتلی بڑھیا پر ڈالی، تنزیہ نظروں سے دبلی پتلی بڑھیا کو دیکھا، اور پھر دل ہی دل میں اس خشک سات پر افسوس کرنے لگی۔ خشک کا مطلب بے مزہ، یعنی ظاہر ہے بوڑھی عورت اس میں کوئی ہلچل کوئی شوخی نہیں ہوگی، تو اس خوش بے مزہ ساتھ کا مطلب ہم سفر پر، یعنی ایسے بے مزہ ساتھی پر افسوس کرنے لگی کہ جو میرے ساتھ سفر کر رہا ہے اس میں کوئی ہلچل کوئی شوخی وغیرہ نہیں ہے۔ پھر سوچتی ہے کہ کاش اس پوکھر کے پانی کی طرح ساگ بڑھیا کی بجائے، پوکھر کہتے ہیں تالاب اور ساگ کا مطلب کھڑا ہوا، یعنی اس تالاب کے پانی کی طرح جو ہر وقت کھڑا رہتا ہے، اس طرح بڑھیا میں بھی کوئی شوخی چنچل نہیں ہے، اگر کاش اس کی بجائے میرے ساتھ کوئی سمندر کی سی بے چین یعنی زندہ دل نوجوان لڑکی یہاں ہوتی۔ یہاں کا مطلب ہے کہ کاش اس نے اس عورت کو مثال دی ہے کہ اس کھڑے ہوئے پانی کی تالاب میں پانی کی طرح جو بھلتا نہیں ہر وقت کھڑا رہتا ہے،
یعنی اس میں کوئی شوخی، اس میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں یہ عورت بھی بالکل بوڑھی اور عیسائی عورت بھی ایسی تھی، ایسے تالاب کی طرح تھی جس کا پانی ہر وقت کھڑا رہتا ہے. یعنی اس عورت میں کوئی شوخی ہلچل نہیں تھی. کاش اس عورت بوڑھی عورت کی بجائے میرے ساتھ سمندر کی سی بے چین لڑکی، سمندر میں موجود جو لہریں بے چین ادھر سے ادھر جو ہے نا ہوتی رہتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے سمندر سی زندہ دل لڑکی یا سمندر میں موجود لہروں کی طرح زندہ دل لڑکی. کاش ایسی لڑکی میرے ساتھ ہوتی جو اس کے ریشمی یعنی جو میرے ریشمی سیاہ یعنی کالے برقے میں دہکتے ہوئے یعنی چمکتے ہوئے چہرے کو رشک سے دیکھتی، فخر سے دیکھتی، یا دیکھتی ہو تو فخر محسوس کرتی ہوں. مجھے کہتی کہ واہ کتنا خوبصورت تمہارا برقع ہے. کلی نے اندر آ کر لڑکی کو بتایا کہ ٹکٹ گھر کھل گیا ہے. لڑکی اٹھ کر اس کے ساتھ ہولی یعنی چل پڑی. راستے میں وہ برابر ادھر ادھر دیکھتی جاتی کہ کہیں وہ نوجوان اسے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیتے نہ دیکھ لے. اب اسے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میرا برقع اتنا حسین ہے، میرے ہاتھ میں پرس بھی ہے اور میرا ٹیچی کیس بھی ہے، تو اب کیا پتہ یہ بندہ کیا سوچے گا کہ میں 3rd کلاس کی ٹکٹ لے رہی ہوں، کیا کہے گا اپنے دل میں وہ. لیکن وہ کہیں اور نظر نہ آیا اس لڑکی کو. لڑکی نے اطمینان سے ٹکٹ لے لیا. اب چیختی چنگاتی یعنی شور کرتی ہوئی گاڑی پلیٹ فارم کے سینے میں دارائی یعنی پلیٹ فارم کے اندر آ گئی. جب لڑکی کلی کے پیچھے پیچھے ویٹنگ روم سے نکلی تو اس کی پہلی نظر اسی نوجوان پر پڑی جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبائے یعنی ڈالے اسے غور سے دیکھ رہا تھا. اوف اب کیا ہو، وہ سوچتی ہوئی جلدی جلدی آگے بڑھنے لگی کیونکہ اس نے تو 3rd کلاس کی ٹکٹ لی ہوئی تھی اور اسے شرمندگی ہو رہی تھی کہ لڑکا دیکھ لے گا 3rd کلاس کی ٹکٹ. تو وہ زنانہ ڈبے کے بالکل قریب پہنچ گئی. عورتوں کی کاؤں یعنی شور سے اور زیورات کی جھنکا اور زیوروں کے شور سے اور ان کے عورتوں کی آوازیں اور زیوروں کا شور ایسا تھا جیسے کوئی عادی مجرم یعنی کوئی پکا مجرم جو قید خانے میں ہو اور اس نے ہتھ کڑیاں لگائی ہوں اور ہتھ کڑیوں کے درد کی وجہ سے اس کے منہ سے ہائے ہائے کی آواز نکل رہی ہو اور پاؤں میں اس نے بیڑیاں ڈالی ہوں جس کی بیڑیوں کی آواز جو ہے نا وہ ساتھ وہ بھی آ رہی ہو. تو یعنی اس نے ملایا ہے کہ عورتوں کی قوم کو یعنی عورتوں کی آوازوں اور زیورات کی آوازیں بالکل عورتوں کی آوازیں ایسی تھیں جیسے ایک پکا مجرم قیدی جس نے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ڈالی ہوں اور وہ منہ سے ہائے ہائے نکالتا ہے. بالکل عورتوں کی آوازیں بھی اسی طرح تھیں اور جس طرح ایک پکا مجرم کے پاؤں میں بیڑیاں باندھی ہوتی ہیں اور اس کے چلنے سے جو ہے نا ان لوہے کی آواز آتی ہے، بالکل عورتوں کے زیوروں کی آواز بھی بالکل اسی طرح ہی تھی. اس پر دو پرطرفہ یعنی سے انوکھی بات یا عجیب بات ہے کہ مردوں کو ان کی ہدایت نصیحتیں بار بار کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ منی کیا ماں سامان نہ کھونے پائیں، سامان مت گمانا. ایک دوسرے آدمی اس قیامت کے موقع پر گلا پھاڑ پھاڑ کہہ رہے تھے خبردار نقاب نہ کھلنے پائیں، تم نے برقع نہیں اتارنا، نقاب ایک طرف نہیں کرنا. لڑکی کا کلی دروازے پر اڑے ہوئے مردوں میں یعنی پھنسے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا. نہیں سوچ رہا تھا کہ ڈبے میں دروازے میں جو پھنسے ہوئے مرد ہیں ان میں سے نکل کر میں آگے کیسے جاؤں کہ پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک اور ٹولی یعنی ایک گروہ آیا اور اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہو یعنی اوپر چڑھنے کی کوشش کی اور لڑکی بیچاری بیچ میں ہی پھنس کر رہ گئی. اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنے چاندی کی چوڑیوں میں پھنسا ہوا ہاتھ یعنی اس نے بہت زیادہ چاندی کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ ہاتھ چوڑیاں بہت تنگ ہیں اور ہاتھ میں سے پھنس چکا ہے. اس نے وہ ہاتھ برقے کی گڈڑی سے نکالا یعنی برقے میں سے نکالا. گڈڑی کہتے ہیں وہ لمبا سا چوغا جس کے اوپر پیوند لگے ہوتے ہیں فقیروں والا، تو اسے آسان الفاظ میں کہیں کہ برقے میں سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں حائل دے کر اس کو اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھا اور پھر اس کو آگے دھکا دے دیا. لڑکی ایک جھکولا کھا کر جھٹکا کھا کر سنبھل گئی، دوبارہ سیدھی کھڑی ہو گئی. اس کا دل بے ساختہ چاہا یعنی اس کا دل خود بخود چاہا کہ اس عورت کا جھالروں سے مزین برقع یعنی اس عورت کا جس نے جو برقع پہنا ہوا جس نے اسے دھکا دیا اس کا جھالروں سے سجا ہوا برقع کو نوچ کر بھاگ جائے یا پھر اسے ریل کے نیچے سے دھکا دے دے. لیکن سامنے ابھی یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے، کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، تو ایک دم سامنے اس کی نظر پڑتی تو وہی نوجوان کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے. اب وہ لڑکا ہو سکتا ہے کسی اور کو دیکھ کے مسکرا رہا تو یہ سمجھی کہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے. تو ایک دم کہتی ہے اس لڑکے کو دیکھ کے ارے کلی تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو. آئی 3rd کلاس میں لڑکے کو دیکھا تو اس 3rd کلاس سے بھی اترنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ پوری طاقت سے چلائی یعنی اونچی آواز سے بولی اور کلی کو لے کر کسی طرح اس ہجوم سے نکل کر دوبارہ پلیٹ فارم کی پمائش کرنے نہیں پلیٹ فارم پر ادھر سے ادھر پھرنے لگی. اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی نظروں کے سامنے سینکڑوں میلے کچیلے یعنی میلے برقے غباروں کی طرح اڑ رہے تھے. اس وقت ٹوپی والے برقے استعمال ہوتے تھے، ظاہر ہوا کی وجہ سے اڑتے تھے، وہ ان سے غباروں کی طرح لگتے تھے.
کہتی کاش وہ بھی ایک ایسا ہی برقع اوڑھے ہوتی تو کوئی اس پر تن سے مسکرانے والا نہ ہوتا، یعنی تنقیدی نظر نہ ڈالتا، دیکھتا نہ تھا کہ اتنی امیر کبھی لڑکی اور 3rd کلاس میں سفر کر رہی ہے۔ پھر اس کے دل میں کسی گوشے میں آواز پھڑپڑانے لگی ہیں، اس کے دل کے کسی کونے میں یہ آواز آنے لگی یا پیدا ہونے لگی کہ وہ ہر پھرا کر، یعنی بار بار بلا مقصد، یعنی بغیر کسی مقصد کے، بغیر سوچے سمجھے درجوں پر یعنی ڈبوں پر موجود لکھی ہوئی عبارت یعنی جملے پڑھنے لگی۔ یعنی انسان کسی کو پرواہ نہیں کرتا نا کہ وہ میری طرف دیکھ رہا ہے یا میں اس کی طرف دیکھ رہی ہوں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کو اگنور کرنے کے لیے، اس کو جو ہے نا ایک طرف ہٹانے کے لیے، اس کی توجہ بانٹنے کے لیے، تو اس نے کیا کیا کہ بار بار جو ہے نا بغیر کسی وجہ کے جو ڈبے درجے ہوتے ہیں، اول درجہ دوم درجہ لکھا ہوتا ہے، اس پر لکھی جملے جو ہے نا پڑھنے شروع ہو گئی۔ وہاں اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 1st کلاس، انٹر کلاس، زنانہ اور انٹر، دفتر تھم گئی، یعنی اچانک رک گئی۔ ایک بار عبارت کو پھر اس نے پڑھا، جملے کو پھر پڑھا، اور یہ درجہ اسے موصلہ دھار بارش میں کسی گھنے درخت کا سایہ معلوم ہونے لگا۔ موصلہ دھار بارش یعنی بہت تیز بارش ہو رہی ہے، اس میں آپ کو ایک گھنا درخت نظر آ جائے تو آپ کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک وہ سایہ بھی بہت جو ہے نا، گھنے درخت کا سایہ بھی بہترین آپ کو ایک مدد کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں، بس کا مطلب یہ ہوگا کہ مشکل کا اس کو حل مل گیا، یعنی جب اس نے انٹر کلاس آگے انٹر کا یہ لفظ پڑھا آخر انٹر کا، تو اس کو جو ہے نا ایک مشکل، اپنی مشکل کا حل مل گیا۔ وہ بلا سوچے سمجھے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، انٹر کلاس میں داخل ہوئی، اس نے انٹر کلاس میں سفر کیا تھا۔ کلی بہار متعجب سا کھڑی، حیران تھا کہ اس کو کیا ہوگا، اس نے لیا 3rd کلاس کا ٹکٹ اور داخل یہ انٹر کلاس میں ہو گئی ہے۔ اسے کہتی ہے لے آؤ سامان، وہ ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یعنی دل پسند مسکراتے ہوئے انداز سے بولی۔ کلی سامان رکھ کر اسے ایک آنکھ گھورنے لگا، اس کے ظاہر بیچارے کے پاس ایک ہی آنکھ تھی، باقی تو دوسری تو خراب تھی، جیسے وہ اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتی، اصل وجہ جاننا چاہتا ہو۔ لڑکی بھانپ گئی، لڑکی جان گئی، اس نے بٹوا کھولا اور ایک چمکتی ہوئی 98 اس کی طرف بڑھا دی۔ کلی کا چہرہ جو حقارت کے جذبات کے باعث بری طرح لٹکا ہوا تھا، یعنی پہلے نفرت کے جذبے، اس کے دل میں نفرت پیدا ہو رہی تھی کہ کیا مصیبت ہے کہ لڑکی 3rd کلاس میں جانے کے بجائے انٹر کلاس میں آ گئی ہے، اور اس کا منہ جو ہے نا وہ بری طرح جو ہے نا وہ مایوس ہو چکا تھا، اس نے منہ بنایا ہوا تھا، تو ایک دم 98 کو دیکھ کر وہ کھل گیا، یعنی خوش ہو گیا، کیونکہ مزدور کو مزدوری چاہیے ہوتی ہے، یعنی اپنے کام کا بدلہ چاہیے ہوتا ہے، اسے کسی کے معاملات سے کیا غرض، کیا مقصد، کیا لینا دینا۔ اس نے 98 مل کر دیکھی، یعنی صاف کر کے دیکھی، کہ جیسے وہ یقین کرنا چاہتا کہ واقعی اس ہلکے پھلکے اسباب کی اٹھائی، یعنی اس نے جو سامان اٹھایا ہے اس کو اٹھانے کی جو اس کو مزدوری ملی ہے وہ 8 آنے بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس لڑکی نے اس کو پیسے زیادہ دے دیے تھے۔ اتنی دیر میں سیٹی کی آواز سن کر کلی ٹرین سے اتر گیا، اور پھر لڑکی انابی ہونٹوں پر، یعنی گلابی ہونٹوں پر ایک مطمئن یعنی سکون والی مسکراہٹ اس کے گلابی ہونٹوں پر آنے لگی۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی، اس نے دیکھا کہ نوجوان اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھوں سے کھڑا سے میٹھی میٹھی نظروں سے تاک رہا ہے، یعنی گھور رہا ہے، وہ بھی اسٹیشن پر ہی کھڑا تھا، اور یہ ڈبے کے گاڑی کے انٹر کلاس کے ڈبے میں پہنچ کر باہر دیکھنے لگی تھی، جس میں اس کو باہر وہ نوجوان میٹھی میٹھی نظروں سے اسے لگ رہا تھا کہ اسے دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں۔